ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إذا العبد إذا اعترف ثم تاب الله عليه وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاکرام دوستو، بھائی اور بزرگوں، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس پر مضبوط فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، اور وہ بجا لاتے ہیں ما یؤمرون، جو ان کو حکم ملتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ جب بندہ
اعتراف کر لیتا ہے گناہ کا، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آج کا موضوع اصلاح معاشرہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو فسادات ہیں، جو بگاڑ ہے، جو خرابیاں ہیں، وہ کیسے دور ہو جائیں اور معاشرہ درست کیسے ہو جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح اور درستگی۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں عبث اور بیکار پیدا کر دیا گیا ہے اور تم اپنے رب کی طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان عبث اور بیکار پیدا نہیں ہوا ہے۔ انسان کا وجود، انسان کی پیدائش ایک خاص مقصد کے تحت ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تکمیل۔ اسی کو قرآن نے یوں بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کی پیدائش اللہ کی عبادت اور معرفت کے لیے ہے، اور اللہ کی عبادت میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں۔ اور صحیح معاشرے کی سب سے بنیادی بات حقوق العباد کا پورا ہونا ہے۔ جس معاشرے کے اندر حق مارا جاتا ہو، حق ادا نہ کیے جاتے ہوں، اس معاشرے میں فساد اور بگاڑ لازمی ہوگا۔ اور جس معاشرے کے اندر حقوق العباد کا خیال کیا جاتا ہو، والدین کا حقوق اولاد پورے کر رہی ہو، اولاد کے حقوق والدین پورے کر رہے ہوں، بیوی کے حقوق خاوند پورا کر رہا ہو اور خاوند کے حقوق بیوی پورے کر رہی ہو، اور پڑوسی کے حقوق پڑوسی پورے کر رہا ہو، جن لوگوں کی زمین ایک ساتھ ہے، اس زمیندار کا دوسرے زمین والے پر کیا حق ہے وہ پورے کر رہا ہو، جس کا مکان دوسرے کے مکان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ساتھ پڑوسی جو ہے اس کا جو مکان ہے اس کا مجھ پر کیا حق ہے وہ پورے کر رہا ہو، تو ایسے معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ بالکلیہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ جب معاشرے میں ایسے افراد پیدا ہو جائیں جن کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے فلاں آدمی کا حق ادا کرنا ہے، اس کے حق کو میں نے نہیں مارنا، نہیں کھانا، اس کے حق پر میں قبضہ نہیں کروں گا، تو خود بخود معاشرہ نکھرتا چلا جائے گا۔ آج معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی حق لینے والا ہے، دینے والا کوئی نہیں ہے، حق دینے کو کوئی تیار نہیں ہے، اور لینے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حقوق کے ادا کرنے پر تیار کیا تھا۔
تو معاشرے کے اندر خود بخود فساد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم جیسے حقوق العباد بڑے ذوق و شوق سے ادا کرتے ہیں، آج تو اس میں بھی ذوق و شوق نہیں رہا، لیکن پھر بھی کسی درجے میں ایسے ہی ہم حقوق العباد بھی ذوق و شوق کے ساتھ ادا کریں۔ دیکھیں جب پہلی وحی اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ آیتیں جب اتری تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ غار سے جب گھر تشریف لائے تو آپ پر ایک بوجھ کی سی کیفیت تھی، آپ اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کر رہے تھے۔ تو جب گھر میں آئے تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی، بتلایا، یوں قصہ عرض کیا، تو انہوں نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، یہ 5 جملے آپ نے فرمائے کہ ہرگز ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ رشتوں کو جوڑنا، تعلقات قائم کرنا، باہمی اپنے تعلقات کو خوشگوار رکھنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ انہوں نے پہلے جملہ فرمایا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، دوسرا کہ آپ لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، کوئی مجبور ہے آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں، کوئی مانگنے والا سائل آ گیا آپ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، اور اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ اس کا اکرام کرتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں آپ۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو کما نہیں سکتا، جس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، آپ اس کو کما کے دیتے ہیں، آپ اس کے لیے وسیلہ بن جاتے ہیں، اس کا سہارا بن جاتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دے ہیں۔ یہ 5 جملے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کو فرمائے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ حضور آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کریں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور بوجھ اٹھانے والے لوگوں کے اور مہمان کا اکرام کرتے ہیں، اور جو کما نہیں سکتے ان کا سہارا بن جاتے ہیں اور حق کے ساتھی ہیں۔ یہ باتیں آپ نے فرمائی ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہیں بھی حقوق اللہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ اماں نے جو باتیں فرمائی ساری حقوق العباد کے متعلق ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ آپ تہجد گزار ہیں، آپ روزہ دار ہیں، آپ خرچ کرنے والے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حقوق العباد کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ان کو پورا کرنے والے ہیں، لہذا اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ اس سے حقوق العباد کی اہمیت پتہ چلتی ہے، وگرنہ وہ یہ بھی یوں بھی کہتے تو جھوٹ نہ تھا کہ آپ تہجد گزار ہیں، شب بیداری کرنے والے ہیں، دن کے روزہ دار ہیں، یہ بات بھی درست تھی، لیکن جن پہلوؤں پر اماں نے نظر ڈالی ہے، جس نقطے کو آپ نے اٹھایا ہے، وہ نقطہ حقوق العباد کے متعلق ہے کہ آپ کا بندوں کے ساتھ یوں معاملات ہیں تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ ہے اصلاح معاشرہ، یہ ہے حقوق العباد۔ اور ایسے ہی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی تکالیف سے تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ کیا، آپ یوں نکلے تو ایک کافر ابن الدغنہ اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ میں تو ہجرت کرنا چاہتا ہوں، یہ نکل رہا ہوں یہاں سے، میں ان لوگوں کی اذاؤں اور تکلیفوں سے تنگ آ چکا ہوں۔
تو اس آدمی نے بھی یہی کلمات کہے، کلا، ہرگز نہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتقرئ الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کو لوگ کیسے نکال رہے ہیں؟ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ غرباء و مساکین و محتاجوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مہمان کا اکرام کرنے والے ہیں، آپ جو لوگ بے سہارا ہیں ان کا سہارا بنتے ہیں، اور آپ حق کا ساتھی ہیں۔ آپ کو کیوں قوم نکال رہی ہے؟ قوم کیوں تنگ کرتی ہے؟ وہاں بھی اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ آپ تہجد گزار ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حج بڑے کیے آپ نے، آپ نماز بڑی پڑھتے ہیں، حقوق اللہ کا تذکرہ نہیں کیا، حقوق العباد کا تذکرہ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لائے کہ آپ حقوق العباد کے اندر کامل ہیں۔ وہ تو حقوق اللہ میں بھی کامل تھے، لیکن جس نقطے کو اٹھایا، جس چیز کو اجاگر کیا معاشرے کے اندر، وہ حقوق العباد پر روشنی ڈالی۔ تو معاشرے میں اصلاح اس وقت پیدا ہوگی جب ہر آدمی حق ادا کرنے والا ہوگا۔ آج حق لینے والے تو بڑے ہیں، حق ادا کرنے والا کوئی نہیں ملتا۔ عدالتوں میں جو کچہریوں کے اندر جو رش لگی ہوئی ہے، بتائیں کوئی وہاں ایسا آدمی ہے جو اس لیے اس نے کیس کیا ہو کہ بھائی یہ میں حق اس کو دیتا ہوں، یہ لیتا نہیں؟ ہر آدمی کا یہ کیس ہوتا ہے کہ بھائی یہ حق میرا دیتا نہیں۔ ایک شخص نے زمین خریدی، تو خریدنے کے بعد جب اس میں ہل چلایا تو اس میں خزانہ نکل آیا، سونے کا کوئی ڈول نکل آیا۔ اس نے اٹھایا اور بیچنے والے کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا بھائی یہ لو اپنا خزانہ، میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا۔ اس نے کہا بھائی میں نے زمین بیچ دی ہے، اس میں پانی ہے، خزانہ ہے، جو کچھ ہے سب تیرا ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے کو حق دینے کے لیے تیار ہے، لینے والا نہیں۔ یہ معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ سچے لوگوں کے دور کی بات، نیک لوگوں۔ تو وہاں عادل اور قاضی بھی نیک دل تھے، سچے تھے۔ انہوں نے جب دونوں کا مدعا سنا تو ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے بھائی یہ لے لے، میں نہیں لیتا۔ زمین بیچنے والا کہہ رہا ہے بھائی میں نے بیچ دی ہے، جو اس میں ہے اس کا ہے۔ خریدنے والا کہہ رہا ہے بھائی میں نے زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا۔ تو قاضی بھی بڑا عقل مند آدمی تھا، اس نے کہا، ایک سے پوچھا آپ کا بیٹا ہے، اس دوسرے سے پوچھا آپ کی بیٹی ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا دونوں کا نکاح کر دو، خزانہ ان کے جیز میں دے دو۔ تو یہ زمانہ اصلاح معاشرے کا زمانہ تھا کہ جب ہر آدمی حق کو دینے کے لیے آ رہا ہے، لینے والا کوئی نہیں ہے۔ آج کے اس دور کے اندر بھی جب ہر آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ بھائی میں فلاں کا حق ادا کروں، اپنے حق کی پرواہ نہ کرے، تو آپ دیکھیں گے معاشرے کو نکھرتا ہوا، یوں اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ معاشرہ کس طرح نکھر رہا ہے۔ آج لڑائی اور جھگڑے حق کے لینے پہ، کسی نے کسی کی زمین دبا لی ہے تو اس پہ جھگڑا ہے، کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا اس پہ جھگڑا ہے، یعنی حقوق کے لینے پہ جھگڑے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے، یہ لڑائی جھگڑے اور معاشرے کا بگاڑ ختم ہو جائے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم حقوق العباد کا خیال کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ چلو آپ کا لباس بھی پرانا ہو گیا ہے، میرا بھی پرانا ہو گیا ہے، چلو چلتے ہیں بازار سے نیا لباس خریدتے ہیں۔ چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ذرا قیمتی جوڑا خریدا اور ایک تھوڑی کم قیمت والا خریدا اور اس کو تھیلے میں ڈال دیا۔ غلام نے اس کو اٹھا لیا، ساتھ چل دیا۔ غلام دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ یقینی بات ہے میرا کم قیمت جوڑا ہے اور میرے آقا کا وہ عمدہ اور زیادہ قیمت والا جوڑا ہے۔ تو جب گھر پہنچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لاؤ میرا جوڑا، تو غلام نے وہ قیمتی جوڑا نکال کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ
تعجب کیا کہ یہ قیمتی ہے آپ کا، تو آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، یہی آپ کا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ غلام سے فرما رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس نے کہا کہ آپ سردار ہیں، آقا ہیں، میں غلام ہوں۔ سردار اعلیٰ جوڑا پہنتا ہے، غلام ادنا، لہذا میرے آنکھ میں کم قیمت جوڑا آنا چاہیے، آپ اچھا جوڑا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس طرح کیوں نہیں کر لیتے کہ میں بوڑھا ہوں اور آپ جوان ہیں؟ یہ نہ کہو کہ میں غلام ہوں آپ سردار ہیں، آپ یوں کہو، میں یوں کہتا ہوں کہ میں بوڑھا ہوں اور آپ جوان ہیں، جوان قیمتی جوڑے پہنتے ہیں، یہ قیمتی آپ لے لو اور دوسرا خود لے لیا۔ غلاموں کا بھی اس قدر احساس۔ تو دوسری بات، ایک تو یہ کہ معاشرے میں اصلاح اس وقت پیدا ہوگی جب حق ادا کیے جائیں گے، اور دوسرا اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری بات احساس پیدا ہو جائے ہر بندے میں، احساس، دوسرے کا احساس پیدا ہو جائے۔ اور حدیث میں فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اور آج ہر دوسرا آدمی دوسرے کے نقصان کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ اس کے راستے میں کیسے روڑے اٹکائے جائے، یہ ترقی کر رہا ہے، یہ عروج پہ کیوں جا رہا ہے، کیوں آگے بڑھ رہا ہے، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں۔ ہر آدمی کی یہ کوشش ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حضور نے بہترین اس کو فرمایا جو لوگوں کو نفع پہنچانے کا سوچے کہ مجھ سے کسی کو فائدہ کیسے پہنچ جائے، نفع کیسے ہو جائے۔ اور دنیاوی معاملات کے اندر جب انسان اپنے سے کم لوگوں کو دیکھے گا پھر انسان کے اندر احساس پیدا ہوگا۔ وہ ایک مثل مشہور ہے، ایک آدمی، اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، چل رہا تھا تو پاؤں میں زخم آتے، تو کہتا کہ یار میرے پاس جوتا بھی نہیں ہے پہننے کے لیے، میں ایسا ہوں۔ چلتے چلتے آگے ایک آدھ شخص کو پڑا ہوا دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو شکر پر مجبور ہو گیا کہ چلو جوتے نہیں ہے کوئی بات نہیں، پاؤں تو ہے نا، چل تو سکتا ہوں اپنے پاؤں کے ساتھ۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ احساس بندے میں تب پیدا ہوتا ہے جب دنیاوی معاملات کے اندر انسان اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھے کہ بھائی میرے پاس اگر سائیکل بھی ہے تو اللہ کا شکر ہے، بہت سے ایسے ہیں جو پیدل چل کے آتے ہیں ان کے پاس سائیکل بھی نہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ بھائی فلاں کے پاس کار ہے میرے پاس سائیکل ہے، تو پھر ناشکری کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم لوگوں کو پر نظر رکھیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سے کم حیثیت لوگوں پر نگاہ رکھنا اور فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہنا، اور اپنے سے اوپر والے لوگوں پر نگاہ نہ کرنا، اس سے ناشکری پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن دین کے معاملات میں اس کا برعکس ہے، آپ اپنے سے اوپر والے شخص کو دیکھیں گے، یار یہ تو بڑا تہجد گزار ہے، میں تو ساری رات سویا رہتا ہوں، یہ 5 وقتہ نماز کا پابند ہے، میں تو کبھی 1-2 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، یہ روزہ دار ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، میں تو یوں کھاتا پیتا رہتا ہوں۔ اپنے سے اوپر والے لوگوں پر نظر ڈالیں دینی معاملات کے اندر، تو اس سے کیا ہوگا، انسان کے اندر دین کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اصلاح معاشرہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھا جائے، اور دوسری بات احساس پیدا کریں اپنے اندر۔ ایک عورت ہے نا، سارا دن وہ بھی روزہ رکھتی ہے اور شام کو اس گرمی میں روزے رکھے ہوئے چولہے کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، لیکن جب کھانا پکا کے لائے شوہر کے سامنے، اس میں نمک کم ہو جائے تو شوہر اس کی ماں بہن کر دیتا ہے۔ اگر اسی شوہر کو آپ روزے کی حالت میں گرمی میں چولہے کے آگے بٹھا دیں تو سارا اس کا وہ پارا ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے اندر احساس پیدا ہو جائے گا۔ تو کبھی کبھی گھر کے کام خود بھی کر لیا کریں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے کام خود کیا کرتے تھے، گھر میں آپ جھاڑو دے دیا کرتے تھے، اپنا جوتا خود سی لیا کرتے تھے۔ حضور سے بڑی ہستی دنیا میں کوئی نہیں ہے، خدا کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے، عظمت ہے، بڑائی ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے خود گھر کے کام کر کے دکھایا،
اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے تو آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے تاکہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وجہ کائنات، سردار انبیاء، خاتم الانبیاء، ان کے اندر اتنا احساس ہے کہ بیوی کی نیند کے اندر خلل پیدا نہ ہو جائے۔ تو حضور نے ہمیں احساس سکھایا ہے، اور معاشرے کی اصلاح کا دوسرا بڑا اصول احساس ہے۔ جب بندوں کے اندر احساس ختم ہو جائے تو پھر معاشرے میں بگاڑ، فساد ہوگا، افراتفری ہوگی، نفسا نفسی ہوگی۔ اس لیے اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ آپ سفر کر رہے ہیں گاڑی میں، کوئی بوڑھا شخص آ گیا تو کھڑے ہو جائیں اپنے سیٹ سے، اس کو جگہ دے دیں، یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے۔ قدر و منزلت، تکریم، مسلمان کی عزت، مسلمان تو مسلمان ہے، بحیثیت انسان ہونے کے کافر کی بھی تکریم کرنی چاہیے۔ آپ کہیں گے کافر کی کیسے تکریم؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ جہاد پر جاتے تھے تو آپ ان کو ہدایات میں یہ فرماتے تھے کہ کوئی بوڑھا کافر تمہیں ملے تو اس کو قتل نہ کرنا۔ کافر ہے لیکن اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، اس کی انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور اس کے قتل سے منع فرما دیتے تھے، اور فرماتے تھے عورتوں کو نہ قتل کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا۔ حالانکہ کافرہ عورتیں، کافروں کے بچے، لیکن قتل سے منع فرما رہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم کسی کافر کو قتل کر دیتے ہو، میدان جہاد کے اندر، میدان کارزار میں جائز ہے، قتل کر دیتے ہو تو پھر اس کا مسئلہ نہ کرو، یعنی اس کے کان، ناک، اس طرح اعضاء نہ کاٹو۔ منع کیا گیا کہ انسان کی تکریم ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج مسلمان کو مسلمان کی تکریم کا پتہ نہیں، عزت نفس کا پتہ نہیں، اور بدترین سود، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ کسی مسلمان کو ذلیل کر دینا سب سے برا سود فرمایا، اور سود آپ جانتے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اعلان جنگ ہے اس آدمی کے ساتھ جو سودی کام کرتا، اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا۔ تو بدترین یعنی سب سے برا سود مسلمان کی آبرو ریزی۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، مسلمان کی ایک تکریم ہے، ایک عزت ہے، وہ ایک وقار ہے۔ اب دیکھیں فرض نماز ہے نا، جماعت کھڑی ہو، فرض نماز کی جماعت کھڑی ہے، اور بندہ ادھر سے آ رہا ہے، مسجد میں داخل ہو گیا ہے، اور وہ امام صاحب رکوع میں، اب بندے کو پتہ ہے کہ اگر میں ادھر سے دوڑ لگاؤں گا تو رکعت میں پہنچ جاؤں گا، نہیں تو مجھ سے رکعت چلی جائے گی۔ اب اس کو دوڑنے کا حکم نہیں، رکعت چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، مسلمان کی تکریم، عزت اور اس کا وقار برقرار رہنا چاہیے۔ تو اسلام نے اس چیز کا بڑا لحاظ کیا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر کے دکھایا ہے۔ تو معاشرے کی اصلاح اس وقت ہوگی جب ہم عزت دیں گے لوگوں کو، اپنے سے بڑے کو عزت دی، بھائی کو عزت دی، باپ کو عزت دی، استاد کو عزت دی، یعنی تکریم اور عزت، والدین کو عزت، تو پھر معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہوگی۔ جب یہ پہلو نہیں ہوتا تو پھر بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے معاشرے میں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، کہ میں اخلاق کو مکمل کروں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، انک لعلی خلق عظیم۔ حضور نے ہمیں اخلاق سکھایا، پیار سکھایا، والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، استاد کے ساتھ کیسے، بڑے کے ساتھ کیسے، چھوٹے کے ساتھ کیسے، حتیٰ کہ کافر کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ کہ کیسے پیش آنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، عبادات کے ساتھ، حقوق العباد کے ساتھ ساتھ، اگر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اگر حقوق العباد کا خیال کیا جائے گا تو معاشرہ یوں لمحوں میں نکھرتا ہوا نظر آئے گا، اور اللہ کی رحمت دوڑ کے متوجہ ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں اللہ نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، اس مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ جو
لوگوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ رحم نہیں کرتا۔ تو اس کا برعکس کیا ہے؟ جو لوگوں کے ساتھ رحم کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ رحم کرتے ہیں۔ تو معاشرے میں اچھے اخلاق، حسن اخلاق کے ساتھ ہم پیش آئیں اور احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے، ایک احساس لوگوں کا، ایک احساس اپنے اندر غلطی کا احساس بھی پیدا ہو جائے کہ اگر انسان غلطی کرے تو ڈٹ نہ جائے اس پر، بلکہ اسے احساس ہو یار میں نے غلط کیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اذا العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے، آپ کی مبارک زندگی سے ہمیں اصلاح معاشرے کا بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اصلاح کیسے پیدا کر سکتے ہیں، معاشرے کا بگاڑ اور فساد کیسے ختم ہو۔ آج تو معاشرے کے جو اصول ہیں ان کو بالکل ہی چھوڑ دیا گیا ہے، مالدار لوگوں کو یعنی ایسا پروٹوکول دے دیا گیا ہے کہ ایک عام آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، یار میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ایسا معاشرہ قائم کریں جس میں عدل و انصاف ہو، ظلم سے بالا تر ہو، اور احساس ہر شخص کو دوسرے کا احساس ہو۔ اور بسا اوقات آپ گھر میں اونچی اونچی آواز سے ٹیپ لگا دیتے ہیں، پڑوسی کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کام سے تھکا آ رہا ہے اور اس کی نیند میں خلل پیدا ہوگا۔ میں نے آپ کو حضور کی بات سنائی، حضور تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ قدم رکھ رہے ہیں تاکہ پاؤں کی آڑ سے اماں کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ اور یہاں کون سا احساس ہے کہ پورا محلہ بے چین ہے ایک آدمی کی وجہ سے؟ تو یہ احساس ختم ہو گیا نا معاشرے سے، تب تو فساد ہے، بگاڑ ہے۔ لوگ اس کے بارے میں کیا ذہن رکھیں گے؟ کیا اچھی نظر سے اس کو دیکھیں گے؟ صبح کو بری نظر سے دیکھیں گے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا، پھر معاشرے میں اصلاح پیدا ہوگا۔ اور خاص طور پر حقوق العباد، بندوں کے حقوق، کسی کا حق ضائع نہ ہو جائے اور کسی کا حق کا میں غاصب نہ بن جاؤں۔ بھائی میرا حق جاتا ہے جائے، لیکن فلاں آدمی کا حق ادا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سب کے دلوں میں احساس پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔